محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ وأصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود پاک پڑھ لیں۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہماری کامیابی اور ہماری ہدایت کے لیے دو چیزیں رکھی ہیں۔ ان میں سے ایک ایمان ہے اور دوسری چیز اعمال صالحہ ہے۔ عام طور پر ایمان کا منبع جہاں سے ہم نے عقیدہ حاصل کرنا ہے وہ اللہ کا قرآن ہے، اور عام طور پر اعمال کا منبع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ یہ دونوں بنیادی چیزیں ہیں۔ نمبر ایک قرآن مجید، اور نمبر دو پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جب لوگوں کو
الوداعی نصیحتیں فرمائیں تو ان میں سے ایک نصیحت یہ تھی کہ میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ترکت فیکم امرین، میں دنیا سے چلا جاؤں گا، دو چیزیں میں تمہارے اندر چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ما ان تمسکتم بہما، اگر تم ان دونوں چیزوں پر کاربند رہو گے، لن تضلوا بعدی، میرے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے۔ یعنی اگر ان دونوں چیزوں پر تم پکے اور مضبوط رہو گے تو میں تمہیں ہدایت کی اور نجات کی گارنٹی دیتا ہوں۔ اور وہ دو چیزیں کون سی ہیں جی؟ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، پہلی چیز ہے کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، اور دوسری چیز آپ نے ارشاد فرمایا وسنت نبیہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ دو بنیادی چیزیں ہیں جن کے اوپر ہماری ہدایت کا دار و مدار ہے، اور بنیادی طور پر انہی دو چیزوں پر ہماری نجات کا دار و مدار ہے۔ یہ دو چیزیں جس طرح صحابہ کرام کے لیے، اس دور کے مسلمانوں کے لیے ضروری تھی، اسی طرح آج ہمارے لیے بھی ضروری ہے۔ اللہ کی کتاب اور اللہ کے نبی کی سنت، یہ دونوں چیزیں ہمارے لیے ضروری ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان دو چیزوں کی حفاظت کا خصوصی انتظام فرمایا۔ آج اگر ہمارے دور میں خدا نخواستہ قرآن محفوظ نہ ہوتا تو ہم کل قیامت والے دن کہہ سکتے تھے نا کہ یا اللہ تیرا قرآن تو ہمارے پاس موجود ہی نہیں تھا، وہ تو محفوظ ہی نہیں تھا۔ اللہ نے قرآن کو محفوظ کر دیا۔ انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس قرآن کو نازل کرنے والا بھی میں، اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی میرے اوپر ہے۔ قرآن کیوں محفوظ ہے؟ اس لیے محفوظ ہے کہ قرآن کے اوپر ہماری نجات کا دار و مدار ہے۔ اگر قرآن محفوظ نہ ہوتا،
ہمارا بہانہ لگ جاتا کہ یا اللہ قرآن پر عمل کیسے کرتے، قرآن تو تھا ہی نہیں۔ اس لیے اللہ نے قرآن کو بھی محفوظ کیا۔ اور دوسری چیز ہے سنت رسول اللہ، کہیں صلی اللہ ہو۔ اگر سنت رسول اللہ آج محفوظ نہ ہوتی تو ہم کل قیامت والے دن اللہ کے سامنے یہ کہہ سکتے تھے یا اللہ تیرے نبی کی سنت پہ ہم تو چلنا چاہتے تھے لیکن وہ محفوظ نہیں تھی، وہ سیو ہی نہیں تھی، اس کے اندر گڑبڑ ہو گئی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی حفاظت کا بھی انتظام فرما دیا۔ اب دیکھیں نا، دونوں چیزیں ضروری ہیں اور قیامت تک آنے والے آدمی کے لیے ضروری ہے، اور یہ دونوں چیزیں قیامت تک ہوں گی تو تب عمل کریں گے نا۔ اس لیے اللہ نے قرآن کو بھی محفوظ کر دیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، حدیث کو، آپ کے فرامین کو اللہ نے محفوظ کرنے کا انتظام کر دیا۔ اچھا، قرآن کی حفاظت تو اللہ نے خود اعلان کر دیا کہ میری ذمہ داری ہے، میری ذمہ داری ہے، اور حدیث اور سنت کی حفاظت یہ اللہ نے امت کے علماء اور محدثین کے ذمے لگائی۔ اللہ نے ایسا انتظام فرما دیا، محدثین کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو محفوظ کرنا چاہیے۔ اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ او لوگو، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر تمہارے لیے بہترین نمونہ موجود ہے۔ حضور کی زندگی، حضور کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، یہ ساری کی ساری زندگی ہے، یہ اسوہ ہے، اس کے اندر ہمارے لیے بہترین نمونہ موجود ہے۔ اور حضور کی زندگی کے جو گوشے ہیں وہ اللہ کے فضل سے آج تک محفوظ ہیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ یہ ایک زندگی، میرے نبی کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے۔ جب اسے نمونہ بنایا تو اللہ تبارک و تعالی نے ایسا انتظام فرمایا کہ 5 لاکھ راویوں کے حالات علماء کرام نے محفوظ کر دی۔ یہ جو راوی ہوتے ہیں نا، حدیث بیان کرنے والے، ان کے حالات کہ یہ کون تھا، کس علاقے کا تھا، اس کے والد کا نام کیا تھا، یہ کب پیدا ہوا، یہ کہاں اس نے پڑھا، کہاں سے علم حاصل کیا، اس کے استاد کون کون سے ہیں، اس کے شاگرد کون کون سے ہیں، اس کی جوانی کیسی تھی، اس کا بڑھاپا کیسا تھا، کبھی یہ جھوٹ بھی بولتا تھا یا پکا آدمی تھا۔ ایک ایک بندے کے یہ سارے کے سارے حالات محفوظ ہیں کتابوں کے اندر۔ ان کو کہتے ہیں راویوں کے حالات۔ کیا کہتے ہیں جی؟ جو حدیث بیان کرتے ہیں۔ تو ایک زندگی کے لیے، زندگی رسول اللہ کی، کس کی جی؟ ایک زندگی کی حفاظت کے لیے 5 لاکھ راویوں کے حالات زندگی محفوظ ہیں۔ یہ بہت بڑا معجزہ ہے۔ آج عیسائیوں کے پاس، آج یہودیوں کے پاس اپنے نبی کے فرامین کے لیے کوئی جناب راویوں کے حالات وغیرہ موجود نہیں ہیں۔ ہم آج بھی ایک ایک راوی کے حالات بتا سکتے ہیں
کیونکہ اللہ کے نبی کی زندگی ان کے ذریعے ہم تک پہنچی، اور حضور کا اٹھنا بیٹھنا، حضور کا چلنا پھرنا، حضور کا رونا، حضور کا ہنسنا، دیکھو نا یہ عام سی بات ہے۔ دن میں سینکڑوں مرتبہ ہماری آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، ہزاروں مرتبہ ہم ہنستے ہیں، مسکراتے ہیں، کبھی ہمیں غصہ آ جاتا ہے، غصہ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی ایک ایک ادا، چاہے جناب آنسو آئے آپ کی آنکھوں میں، چاہے آپ مسکرائے، چاہے آپ غصے میں آئے، اللہ نے ان راویوں کے ذریعے وہ سارے حالات محفوظ فرما دی۔ حضور جب غصہ میں ہوتے تھے آپ کی رگیں پھول جاتی تھی، یہ حدیث میں آج تک موجود ہے۔ حضور مسکراتے تھے، فلاں بات پہ مسکرائے، صحابی نے اس بات کو بھی محفوظ کیا کہ اللہ کے نبی مسکرائے۔ اچھا مسکرائے ہیں یا ہنسے ہیں؟ مسکرانے اور ہنسنے میں فرق ہے، یہ بھی آج تک حدیث کی کتابوں میں موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فلاں موقع پہ آپ نے جناب تبسم فرمایا۔ غزوہ تبوک تھا نا، تبوک کا موقع، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے لیے جانا تھا مشرکین کے ساتھ۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کرام سے فرمایا بھائی جنگ کے اوپر خرچہ ہوتا ہے، بڑا خرچہ ہوتا ہے، جہاد کے لیے چندہ دو۔ اور اب آپ جانتے ہیں کہ صحابہ کرام نے جہاد کے لیے چندہ دینا شروع کر دی۔ اللہ کے نبی نے چندہ بھی بولیں مانگا ہے، کس کے لیے؟ جہاد کے لیے، اپنی ذات کے لیے نہیں، جہاد کے لیے، اللہ کے دین کی سر بلندی کے لیے۔ حضور تشریف فرما ہو گئے، فرمایا لاؤ بھائی لاؤ چندہ، جتنا کوئی دے سکتا ہے دو۔ حالات بڑے سخت ہیں اور جناب بڑی مفلسی ہے، لہذا جتنا کوئی دے سکتا ہے چندہ دو۔ بعض صحابہ کرام بیچارے اتنے غریب تھے، انہوں نے ایک مٹھی کھجوروں کی پیش کی، مٹھی 10-12 کھجوریں، کہ یا رسول اللہ مجھے یہ حاصل ہے، میں یہ آپ کی خدمت میں جہاد کے لیے چندہ دے رہا ہوں۔ صحابہ کرام چندہ دے رہے ہیں۔ اسی موقع پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں خیال آیا، حضرت عمر کے دل میں خیال آیا کہ آج اللہ کے پیغمبر نے جہاد کے لیے چندہ مانگا ہے، ہمیشہ یہ جو میرا بھائی ہے نا ابو بکر صدیق، سب کہیں رضی اللہ تعالی عنہ، یہ مجھ سے بڑھ جاتا ہے، یہ مجھ سے بڑھ جاتا ہے اور نمبر لے جاتا ہے۔ آج میرے پاس مال و دولت بھی اچھا ہے، حالات بھی میرے اچھے ہیں، آج میں اتنا چندہ دوں گا کہ ابو بکر صدیق سے بھی بڑھ جاؤں گا۔ اس کو کہتے ہیں مسابقت، ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرنا۔ یہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے کہ یہ کام ہمیں کرنا چاہیے۔ فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کاموں میں تمہارے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ میں اپنے بھائی سے آج بڑھ جاؤں۔ حضرت عمر کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہوا، آج میں اپنے بھائی ابو بکر سے زیادہ مال دوں گا، آج میں بڑھ جاؤں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت عمر نے آدھا سامان پیش کر دی، سارے گھر کا اثاثہ اکٹھا کیا اور جناب آدھا سامان جو تھا وہ گھر کے لیے اور آدھا گٹھڑی باندھ کرنا سر پہ رکھ لی کہ میں جہاد کے لیے چندہ دیتا ہوں۔ بہت بڑی بات ہے جی، گھر کا سارا سامان، سارا پیسہ ٹکا، سارا زیور، ساری برتنے کی چیزیں، وہ ساری کی ساری آدھی اللہ کے راستے میں دے دینا، بہت بڑی بات ہے۔
اور حضرت عمر کے ذہن میں یہ بات ہے کہ آج میں اتنی بڑی گٹھڑی لے کر جا رہا ہوں، آج یقیناً میں ابو بکر سے بڑھ جاؤں گا۔ خیال آ گیا، میں کون بڑھ جاؤں گا جی؟ میں بڑھ جاؤں گا۔ ادھر سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لا رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر کے پاس چھوٹی سی گٹھڑی ہے، گٹھڑی حضرت ابو بکر کی چھوٹی ہے اور حضرت عمر کی گٹھڑی بڑی ہے، سامان ادھر زیادہ ہے ادھر تو کم ہے۔ حضرت عمر اندر اندر سے خوش ہو رہے ہیں، آج اللہ نے مجھے توفیق عطا فرمائی، آج میں اللہ کے راستے میں اتنا مال خرچ کر رہا ہوں۔ نہ مال خرچ کرتے وقت خوش ہونا چاہیے یا پریشان ہونا چاہیے؟ ہم تو اگر 10 روپے بھی خرچ کریں تو ہماری جان نکل رہی ہوتی ہے، ہائے 100 روپیہ 10 روپے میرے لگ رہے ہیں، وہ خوش ہو رہے ہیں۔ اللہ ہماری اس نذرانے کو قبول فرمائے۔ اب جناب حضرت عمر خوش ہیں کہ صدیق اکبر بھی آ تو رہے ہیں لیکن ان کا سامان تھوڑا ہے۔ جب یہ دونوں خدمت اقدس میں آ گئے نا، اللہ نے اپنے نبی کے دل میں ایک بات ڈال دی۔ اب یہ اللہ ڈالنے والا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے پوچھا، اے عمر کتنا لائے ہو گھر میں سے کتنا؟ حالانکہ یہ پوچھنا ضروری نبی پاک نے کسی صحابی سے نہیں پوچھا اس وقت، بھائی تو کتنا لے آیا ہے تے گھر کتنا چھوڑ آیا ہے، یہ پوچھنا بھی کوئی ایسا رواج نہیں ہے، لیکن اللہ نے دل میں ڈالا۔ حضور نے فرمایا عمر کتنا لائے ہو؟ حضرت عمر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ پورے گھر کے سامان کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، آدھا گھر والوں کے لیے آدھا آپ کی خدمت میں پیش کر دی۔ اب حضور نے حضرت ابو بکر سے پوچھا جن کی گٹھڑی چھوٹی تھی، ابو بکر کتنا لائے ہو اور کتنا بچا کر رکھے؟ حضرت ابو بکر عرض کرتے ہیں، اللہ کے پیغمبر میں نے یہ راز بیان تو نہیں کرنا تھا لیکن آپ نے پوچھا ہے تو بتا دیتا ہوں، میں اپنے گھر کا سارا اثاثہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایک سوئی بھی، بعض روایتوں میں یہ بات ہے کہ سوئیاں جو ہوتی تھی نا اس زمانے سنبھالنی، آج بھی سوئیاں بڑی مشکل ہے، چھوٹی سی چیز ہوتی ہے، دیواروں کے اوپر ٹونگ دیتے تھے، کچی دیوار میں سوئی ٹونگ دی جناب۔ تو حضرت ابو بکر دیواروں پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں کہیں کوئی سوئی بھی رہے نہ جائے، سارا سامان پیش کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب حضرت ابو بکر نے یہ کہا نا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بات سمجھ آ گئی کہ میں ابو بکر صدیق سے بڑھ نہیں سکتا۔ حضرت عمر کا وہ اندر ان کو سمجھ آ گئی کہ ابو بکر سے بڑھنا میری جرت۔ ابو بکر گھر کا سارا سامان لے آئے اور حضور کی خدمت میں پیش کر دی۔ ہاں، پروانے کو چراغ اور بلبل کے لیے پھول بس، اور صدیق کے لیے خدا اور اس کا رسول بس۔ حضور نے پوچھا، پھر دوبارہ پوچھا، ابو بکر گھر میں کیا چھوڑا ہے؟ حضرت ابو بکر نے فرمایا، گھر میں نے اپنا ایمان اور آپ کی محبت کو چھوڑا ہے، یعنی میرا سرمایہ جو ہے وہ ایمان اور محبت رسول ہے۔ اسی موقع پہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے۔ جب حضور نے بار بار چندہ مانگا نا، حضرت عثمان غنی گھر گئے اور گھر میں سے جناب ایک تھیلی دیناروں کی، دینار سونے کا سکہ ہوتا ہے، سونے کا سکہ ہوتا ہے، اور دیناروں کی 1000 کی تھیلی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اٹھائی۔ کتنی جی؟ 1000 دینار۔
اور 1000 دینار جو ہیں، 1 دینار 4.5 ماشا کا ہوتا ہے۔ اب آپ حساب لگا لیں، 4.5 ماشے کا 1 دینار ہے، اور تھیلی میں کتنے دینار ہیں جی؟ 1000 دینار ہیں۔ یہ 4.5 کلو تقریباً سونا بنتا ہے، 4.5 کلو تقریباً بنتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ یہ سر بمہر تھیلی یہ لے کر آ رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عثمان کو آتے دیکھا کہ عثمان آ رہے ہیں، راویوں نے یہ روایت بھی محفوظ کی ہے کہ جب حضرت عثمان تھیلی لے کر آ رہے تھے، فضاحک رسول اللہ، اللہ کے نبی مسکرا رہے تھے، اللہ کے نبی مسکرا رہے تھے، اور حضرت عثمان تشریف لائے۔ حضور نے فرمایا عثمان اس طرح تھیلی میرے حوالے، حضرت عثمان نے کہا حضرت قبول فرمائیں، فرمایا اس طرح نہیں۔ حضور نے اپنی جولی کو کھولا اور فرمایا عثمان تھیلی کا منہ کھول دے اور میری جولی کے اندر یہ سارے دینار ڈال دے۔ حضور نے یہ انداز اپنایا، حالانکہ یہ کوئی ضروری نہیں تھا، اس لیے تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے۔ حضور نے جب جناب جولی کی نا، حضرت عثمان نے جناب وہ سارے دینار اس کے اندر ڈال دی۔ اب دینار ہیں، سونے کا سکہ ہے، اس کی آواز تو آئے گی نا، کھنکھناہٹ، سونے کا سکہ، اس کی کھنکھناہٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جولی میں پڑے ہیں، اور حضور ایسے کرتے ہیں، ایسے اٹھاتے ہیں اور پھر نیچے ڈالتے ہیں، پھر اٹھاتے ہیں، اور ایک آواز پیدا ہوتی ہے سونے کے سکوں کی، اور اللہ کے نبی مسکرا رہے ہیں۔ وَهُوَ يَبْرُقُ وَجْهَهُ، حضور کا چہرہ مسکرا رہا تھا۔ یہ حضور کا مسکرانا بھی آج حدیث کی کتابوں میں محفوظ ہے۔ حالانکہ مسکرانے کی کیا بات ہے، نہیں، یہ بھی محفوظ ہے کہ اللہ کے نبی مسکرائے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا، دیناروں کو الٹ پلٹ کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم، عثمان نے آج اتنا بڑا کام کیا ہے، اتنی بڑی نیکی کی ہے کہ آج کے بعد اگر عثمان سے کوئی غلطی بھی ہو جائے تو اس کی غلطی اس کے لیے نقصان دہ ہو سکتی، اتنی بڑی عثمان نے نیکی کی ہے۔ تو حضور مسکرا رہے ہیں، اور آپ کا مسکرانا بھی حدیث کی کتابوں میں، لوگ کہتے ہیں جی حدیثیں تو جناب وہ تو ضائع ہو گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، نہیں، میرے نبی کا مسکرانا بھی آج بھی حدیثوں کے اندر محفوظ ہے کہ حضور فلاں مقام پہ مسکرائے تھے، فلاں مقام پہ اللہ کے نبی نے اظہار مسرت کیا تھا۔ تو آپ کا مسکرانا بھی آج تک محفوظ ہے۔ بلا دین پھر محفوظ ہے یا نہیں ہے؟ یہ اللہ کے فضل سے، اللہ کی قدرت سے، اللہ کا دین، قرآن بھی محفوظ اور حدیث بھی، حضور کی ایک ایک ادا، حضور کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا سب کچھ حدیث کی کتابوں کے اندر محفوظ ہے۔ حضور کھانا کیسے کھاتے تھے، حضور چلتے کیسے تھے، حضور وضو کیسے کرتے تھے، ایک ایک چیز محفوظ اس لیے ہے کہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ، رسول اللہ کی زندگی کو اپناؤ، ان کی زندگی کے اندر تمہارے لیے بہترین نمونہ موجود ہے۔ سن 5 ہجری میں ایک غزوہ پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اس کا نام ہے غزوہ مریسی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، جب آپ واپس آ رہے تھے نا، واپس آ رہے تھے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے درمیان آپس میں کچھ پانی بھرنے پہ تھوڑا سا کیا ہو گیا جی، جھگڑا، اور یہ بات ہو جاتی ہے عام طور پہ، کنواں تھا پانی کا، وہاں سے ایک مہاجر نے کہا بھائی میں نے پہلے بھرنا ہے، اور ایک انصاری نے کہا بھائی میں نے پہلے بھرنا ہے، تو تھوڑی ان کی آپس میں کیا ہو گئی، تکرار۔
مہاجر کی اور انصاری کی۔ مہاجر جو تھے نا یہ تھے تو پردیسی لیکن تھے دلیر اور ڈاڈے، قریشی تھے نا مکے کے، تو یہ ذرا مہاجر نے سختی کی انصاری پہ، انصاری تھوڑا سا دب گیا۔ عبداللہ ابن ابی جو منافق تھا نا وہ وہاں کھڑا تھا، اس نے کہا دیکھیں یہ جناب آئے ہیں وہاں سے لٹ پٹ کے، مکے سے آئے ہیں اور ہم نے ان کو جگہ دی ہے، ہم نے ان کو ٹھکانہ دیا ہے، ہم نے ان کو گھر دیے ہیں، ہم نے ان کو جناب یہاں ٹھکانہ دیا ہے، اور آج یہ ہمیں جناب آگے سے باتیں کرتے ہیں۔ پنجابی چاہتے ہیں شوک دن، اے سن شوک دن۔ یہ عبداللہ ابن ابی کیا کر رہا ہے جی؟ اس جھگڑے کو بڑھانے کے لیے اس کو کہتے ہیں جلتی پہ تیل ڈالنا، بھائی اور لڑائی بنے تاکہ کچھ نہ کچھ مسئلہ پیدا ہو۔ دیکھو جی ہم نے ان کو پالا، ہم نے ان کو فلاں دیا فلاں دیا فلاں دیا، ان کو تو مکے والوں نے نکال دیا تھا اور آج یہ ہمارے ساتھ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ عبداللہ ابن ابی نے باتیں کرتے کرتے یہاں تک کہہ دیا کہ یہ ذلیل اور گھٹیا لوگ، کس کو گھٹیا کہہ رہا ہے جی؟ مہاجرین کو۔ کس کو؟ وہ یہ پاکستان کے مہاجر نہیں ہیں، وہ اللہ کی رضا کے لیے حضور کے صحابہ تھے جن کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ وہ صحابہ کرام ہیں کہ اللہ نے ان کو رضا کا سرٹیفکیٹ دیا۔ عبداللہ ابن ابی جو تھا نا، آج کل بھی ایسے موقع آتے ہیں، ان سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے۔ تھوڑی سی بات ہو، بعض اوقات کوئی بندے چاہتے ہیں کہ جلتی پہ تیل ڈالو اور بات کو اور بھڑکاؤ، اس نے بھڑکانا چاہا۔ عبداللہ ابن ابی کہنے لگا دیکھو جی ہم نے ان کو گھر دیا ہے، یہ دیا ہے، اگر ہم جب مدینے جائیں گے نا ہم ان گھٹیا لوگوں کو مدینے سے نکال دیں گے۔ بھائی ونجو اپنے گھر جدو آئیو ساڑی جان چھوڑو، اسی انہاں شہر چو کٹ دساں، شہر ساڈا ہے، شہر ساڈا ہے، ہمارا شہر ہے، ہم اس کو ان کو نکال دیں گے، اور ہم ان کو چندے دیتے ہیں اور ہم ان کو پیسے دیتے ہیں، آئندہ کے لیے ہم ان کو پیسے بھی نہیں دیں گے۔ دیکھو نا آج کل بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ والد صاحب کو ایک بندہ کہنے لگا گجراتی کو یہاں سے نکالو، گجراتی کو گجرات بھیجو، یہ ہوتے ہیں نا شہر ہمارا ہے۔ عبداللہ ابن ابی نے کہا لَإِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، ہم جب مدینے جائیں گے ہم ان گھٹیا لوگوں کو، ہم ان نعوذ باللہ ذلیل لوگوں کو ہم شہر سے نکال دیں گے۔ اس نے اور جناب بھڑکایا۔ وہاں ایک چھوٹا سا صحابی تھا حضرت زید ابن ارقم، سب کہیں رضی اللہ تعالی، انہوں نے وہ بات سن لی، انہوں نے آ کر اپنے چچا کو بتائی کہ یہ جو بابا ہے نا بزرگ، یہ جو بزرگ ہے نا عبداللہ ابن ابی بڑا بزرگ تھا، داڑھی رکھی ہوئی تھی اور یہ جناب بکواس کر رہا تھا۔ چچا نے اللہ کے نبی کو بتا دی کہ یا رسول اللہ یہ عبداللہ ابن ابی نے رستے میں یہ بکواس کی ہے، یہ تو جناب بندہ غلط ہے۔ حضور نے حضرت اپنا زید کو بھی بلا لیا اور عبداللہ ابن نہ، حضور نے کیوں بلایا؟ حضور نے اس لیے بلا لیا کہ جب ایک بات ہے تو تحقیق، تو ہم کو بھی تحقیق کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ یہی گل ہے کہ بھج پاؤ جناب۔ حضور نے بلایا، عبداللہ ابن ابی بھی آ گیا، حضرت زید بھی آ گئے۔ حضور نے فرمایا بتاؤ بھائی یہ بات ہوئی ہے؟ عبداللہ ابن ابی نے تو قسمیں اٹھانا شروع کر دی، او جی یا رسول اللہ میں اتنا بڑا نیک آدمی، میں آپ کا خادم، میں آپ کا نوکر، میں مسلمان، میں آپ کی جناب والا جوتوں پہ قربان، میں ایسی بات کہہ سکتا ہوں؟ یہ بچہ ہے چھوٹا، اس کو غلطی لگی ہوگی اور جناب والا ہو سکتا ہے بچہ جو ہے۔ بہرحال بات ہوتی رہی، عبداللہ ابن ابی گلہ نال اس چھوڑ دیتے کہ آ گیا غالب۔ اس طرح ہوتا ہے کہ گلہ نال غالب آ گیا۔ حضرت زید فرماتے ہیں بڑی میرے لیے شرم ساری کی بات ہوئی، بخاری شریف کی حدیث ہے،
حضرت زید فرماتے ہیں فَكَذَّبَنِي رسول اللہ، اللہ کے نبی نے مجھے جھوٹا قرار دے دیا، وَصَدَّقَهُ، اور عبداللہ ابن ابی کو سچا قرار دے دیا۔ اب دیکھو نا، اگر حضور عالم الغیب ہوتے تو اس کو جھوٹا قرار دیتے؟ حضرت زید فرماتے ہیں فَكَذَّبَنِي، حضور نے کہا بچے تجھ سے غلطی ہوئی ہے، جھوٹ بولتا ہے، آئندہ جھوٹ نہیں بولنا، بزرگ آدمی ہے، خواہ مخواہ الزام لگا رہا ہے۔ وَصَدَّقَهُ، عبداللہ ابن ابی کو کیا کر دیا حضور نے؟ سچا ہونے کا فیصلہ کر دیا۔ حضرت زید فرماتے ہیں میں تو غم کی وجہ سے گھر بیٹھ گیا کہ اب میں کیا کروں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حق میں یہ فیصلہ کر دیا، میری تو زندگی اجڑ گئی جناب، ساری عمر لوگ مجھے تانا دیں گے کہ یہ وہ بچہ ہے جس نے حضور کے سامنے جھوٹ بولا تھا، میری تو جناب زندگی تباہ ہو گئی۔ لیکن حضرت زید ابن ارقم نے، ابھی تھوڑا ہی ٹائم گزرا تھا کہ اللہ نے حضرت زید ابن ارقم کی سن لی اور اللہ نے اوپر سے قرآن نازل کر دیا۔ قرآن کیا نازل کیا؟ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون۔ اللہ نے قرآن اتار دیا، میرے پیغمبر یہ منافق ہے، بے ایمان ہے، اس نے یہ جملہ بولا ہے یقولون لئن رجعنا الى المدینة لیخرجن الاعز منها الاذل۔ اللہ نے قرآن کے ذریعے بتا دیا، عبداللہ ابن ابی نے بکواس کی ہے۔ حضور نے اب جناب حضرت زید کو بلوایا، زید ابن ارقم کو۔ حضرت زید ابن ارقم فرماتے ہیں میں تو گھر میں رو رہا تھا، حضور نے مجھے بلایا، جب میں حضور کے سامنے پہنچا، حضرت زید ابن ارقم فرماتے ہیں میں تو ڈرا ہوا تھا، بھئی پہلے مجھے جھوٹا قرار دیا ہے، پتہ نہیں آج کوئی اور مسئلہ ہو۔ حضرت زید فرماتے ہیں جب میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا فَضَحِكَ رسول اللہ، اللہ کے پیغمبر مجھے دیکھ کر مسکرا پڑے۔ حضور کی مسکراہٹ بھی حدیث کی کتابوں میں بولیں جی محفوظ ہے، مجھے مسکرا پڑے دیکھ کر، اور حضور نے میرے کان کو ایسے مسلا، پیار سے میرے کان کو پکڑا، فرمایا زید تیرا کان سچا تھا، اللہ نے اوپر سے تیری تصدیق اتار دی ہے۔ تو حضور کا بولنا، حضور کا کام کرنا، حتیٰ کہ حضور کا ہنسنا بھی کیا ہے جی؟ بولیں جناب، یہ ہے ہمارے دین کا ایک بہت بڑا کمال کہ ہمارے نبی کی ہر ادا آج تک محفوظ ہے۔ ایک اور بات، حضرت ابو ہریرہ ہے، آپ جانتے ہیں صحابی رسول ہے، حالات بڑے مشکل بعض اوقات آ جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اتنے بڑے مشکل حالات آئے کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، کوئی چیز ہی نہیں تھی، نہ کدی ساڈے نال بھی انج ہویا بے گھر وچ کھان والی کئی شے بھی نہ ہوے۔ ہمارے تو اچھے حالات ہیں الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، کھانے کے لیے کوئی چیز ہی نہیں ہے، میں تو بڑا پریشان ہوا کہ اب کروں تو کیا کروں۔ حضرت ابو ہریرہ کو جب 2 دن گزر گئے نا، آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا اور جناب بلڈ پریشر لو ہو گیا۔ حضرت ابو ہریرہ گھر سے باہر نکل آئے، بندہ ان کیا کرے جناب، مجبور ہے، گھر سے باہر نکل آئے اور مانگ تو سکتے نہیں تھے۔ فرماتے ہیں میں رستے کے اندر ہی بیٹھ گیا، اس نیت تے بیٹھ گیا کوئی نہ کوئی بندہ لگ سی تے میری کوئی نہ کوئی او سمجھ ویسی، بھئی یہ بیچارہ بیٹھا ہے تے میں کوئی نہ کوئی ہو سکتا، کوئی انتظام ہو جائے تو میں کسی سے مسئلہ پوچھوں۔ فرماتے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں تھوڑی دیر تو بعد حضرت ابو بکر گزرے، میں انہوں نے بلایا، میں کہ اے جی ایک ذرا مسئلہ دسیا ہے جی ہے بھئی گل تو میرے نال کرن تے اگلی گل بات۔ حضرت ابو بکر نے مسئلہ بتا دیا اور آگے چلے گئے، انہاں میری اندر دی بیماری سمجھی نہیں۔ پھر حضرت عمر گزرے تھوڑی دیر کے بعد، میں نے کہا جی مسئلہ پوچھنا ہے، انہوں نے بھی مسئلہ بتا دیا اور میرے چہرے سے میری اندر والی کیفیت نہیں سمجھی۔
فرماتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کا گزر ہوا اور میں نے حضور کو بلایا. حضور نے فرمایا ابو ہریرہ تم بیٹھے ہو، آؤ میرے ساتھ آؤ. الحق یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ. اب حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے امید لگ گئی بھائی لئی جو ویندن تو کوئی نہ کوئی انتظام کھان پین دا کران گے. اللہ کے نبی اپنے گھر میں تشریف لے گئے اور گھر میں کیا تھا، گھر والوں سے پوچھا کوئی چیز ہے تو بتاؤ. گھر والوں نے کہا جی اور تو کوئی چیز نہیں ہے، ایک پیالہ دودھ کا کسی صحابی نے ہدیہ بھیجا ہے وہ پڑا ہے. حضور نے فرمایا وہ پیالہ مجھے دو. پیالہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا اور آ کر حضرت ابو ہریرہ کو دے دی. حضرت ابو ہریرہ اندروں بڑے خوش بھائی پیالہ دودھ دا لب گیا ہے تے ہن میں پیساں تے میری بھوک ختم ہو سی. جب حضور نے ان کو پیالہ دیا نا، حضور نے فرمایا ابو ہریرہ یہ جو صفہ کے ہیں نا صحابہ، درویش صحابہ، اصحاب صفہ، ان کو بلا کر لے آؤ. حضرت ابو ہریرہ بڑے حیران ہوئے بھائی ایک پیالہ دودھ دا ہے تے اے آدھے پہن بھائی انہاں سارے درویشاں نو بلا لیا. تقریباً وہ 70 صحابہ کرام تھے اصحاب صفہ، غریب صحابہ جو حضور کے دروازے پہ پڑے رہتے، حدیثیں یاد کرتے اور جناب والا کچھ کھانے کو مل جاتا تو کھا لیتے ورنہ وہ جناب پڑے رہتے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے اندروں بڑا دکھ لگا بھائی ہے تو مڈو پیالہ تے اے پہ آدھے بھائی سارے اصحاب صفہ نو بلا لیا. بہرحال وہ 70 صحابہ کرام تھے وہ سارے کے سارے آ گئے. حضور نے میں پیالہ دیتا تے فرمایا ابو ہریرہ انہاں نو پیوا. اب حضرت ابو ہریرہ اور پریشان جناب کہ میں انہاں پیواواں یا آپ پیواں، تے اللہ دے نبی فرما رہے ہیں انہاں پیوا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے ایک کو پلایا، جب ایک نے پی لیا اور سیر ہو گیا حضور نے فرمایا دوسرے کو پلا. میں نے دوسرے کو پلایا، اس نے دودھ پیا. یہ حضور کا معجزہ ہے، یہ حضور کا دودھ تو ایک پیالہ ہی تھا نا لیکن اس میں برکت ڈالنے والا کون ہے؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے دوسرے کو پلایا، تیسرے کو پلایا اور جناب چوتھے کو پلایا. سارے دودھ پیتے گئے، سیر ہوتے گئے. 70 صحابہ نے وہ دودھ پی لیا. یہ حضور کا معجزہ ہے. اب جب 70 نے پی لیا نا حضور نے حضرت ابو ہریرہ نے پیالہ لے آ کے حضور دے ہاتھ ہی دیتا کہ یا رسول اللہ اے ہن بچ گیا ہے تے اے دودھ دے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں یہ بات آتی ہے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور نے میری طرف دیکھ کر مسکرائے. حضور کیا کرے جی فضحک رسول اللہ، اللہ کے نبی میری طرف دیکھ کر مسکرائے اور فرمایا اباہر اباہر ابو ہریرہ بقی تو انا و انتا، اب میں اور تو باقی رہ گئے. اب میں اور حضور مسکرا رہے ہیں اور ابو ہریرہ سے فرما رہے ہیں اب میں اور تو باقی رہ گئے. حضور نے پیالہ مجھے دیا، فرمایا اشرب یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ اب دودھ پیو. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ہن میں دودھ پیتا تے رج کے پیتا. جب میں پی رہا نا تے میں آکھے جی بس. حضور نے فرمایا اشرب، ابو ہریرہ ہور پی. میں وقت ہور پیتا. حضور نے فرمایا اشرب، ابو ہریرہ ہور پی. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں بار بار مجھے فرما رہے ہیں میں پی رہا ہوں حتیٰ کہ میں نے کہا یا رسول اللہ لا اجد مسلکن، اللہ کے پیغمبر ہن تا لگدا انجے با میرے نک کی چوی دودھ نکلا سی، ہن تا میں اتھو تک کنا تک رج گیا. پھر حضور نے وہ پیالہ خود پکڑا اور حضور نے میری طرف مسکرا کر دیکھا اور اللہ کے نبی نے اس پیالے کو ختم کر دی. تو حضور کا مسکرانا بھی کیا ہے جی محفوظ ہے یا نہیں ہے؟ آج حدیث کی کتابیں، آج یہ روایات ساری کی ساری محفوظ ہیں اور اللہ نے محفوظ
کر دی ہیں تاکہ حضور کا اسوہ حسنہ میرے لیے اور آپ کے لیے نمونہ بن جائے۔ وہ تو آپ نے واقعہ سنا ہوگا، آخری جنتی، اس کو جناب جہنم سے نکالا گیا، وہ جنتی ہے نا جہنمی، وہ جناب جہنم سے نکالا گیا۔ جب جہنم سے نکلا نا، اس نے کہا سبحان الذی نجانی من کے، اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے جہنم سے نکالا۔ اب وہ جناب بندہ ہے غریب سا، انتہائی غریب، اور آخری آدمی ہے جہنم سے نکلنے والا، یعنی سارے نالوں زیادہ گناہگار نکلا۔ اللہ سے عرض کرنے لگا یا اللہ یہ تو جہنم ہے، یہاں جہنم قریب ہے، یا اللہ مجھے تھوڑا سا آگے پہنچا دے، آگے پہنچا دے۔ اللہ نے تھوڑا آگے کر دیا، بھائی ٹھیک ہے۔ پھر جناب تھوڑی دیر گزری، یا اللہ مجھے فلاں درخت کے نیچے پہنچا دے۔ اللہ نے فرمایا اوے تین میں ایک باری کڈیا ہے جہنم وچوں تے تیں آکھیا میں اتنے اپڑا تے میں اپڑا دیتا ہے، ہن اگوں ہور گل کوئی نہیں کرنی۔ اس آکھیا یا اللہ میں نہیں کردا، بس میں نے اتوں تھوڑا جہا سیک آ رہا ہے، تھوڑا جہا اس درخت دے تلے۔ اللہ نے درخت کے نیچے پہنچا دیا۔ پھر تھوڑی دیر گزری، تھوڑا وقت گزرا، وہ بندہ کہتا ہے یا اللہ اتنے مزہ نہیں آ رہا، ذرا اگلے درخت تلے پہنچا دے۔ پہنچاتے پہنچاتے، لمبی حدیث ہے، پہنچاتے پہنچاتے یہ بندہ جنت کے دروازے تک پہنچ گیا۔ جنت دے دروازے دے باہر وارث آکھیا یا اللہ میں نے تھائیں باہر بہا دے، میں چلو اندر نہ وڑدا، وہ جانے گناہگاراں اتھائیں میں باہر بہا دے۔ اب جناب والا جب باہر بیٹھ گیا تو اندر سے جناب جنت کی خوشبوئیں، جی کھانے دی خوشبو تو جناب ہوٹل تو لگی ہے تے آندی ہے تے دل کر پوندا ہے، اندر سے خوشبوئیں آ رہی ہیں، آوازیں آ رہی ہیں پلیٹوں کے کھڑکنے کی۔ اور یہ بندہ جب اندر کی خوشبوئیں اور کھانے اور پلیٹیں اور کھڑکنا اور جنتیوں کی آوازیں سنتا ہے نا، کہتا ہے یا اللہ تو نے مجھے میرے اوپر بڑی مہربانی فرمائی ہے، یا اللہ اب مہربانی کر، مجھے پتہ ہے، اب اس بندے کی بات سنیں، یا اللہ مجھے پتہ ہے جنت بھری جا چکی ہے، جنت بھری جا چکی ہے، یا اللہ جگہ تو کوئی نہیں ہوگی، پر مہربانی فرما مجھے جنت کے اندر داخل کر دے تاکہ میں جنتیوں کا بچہ کھچا کھا کر گزارا کر لوں گا، انہیں دیاں پلیٹاں شلیٹاں صاف کر کے میں گزارا کرتا رہوں گا۔ یا اللہ مہربانی فرما مجھے اندر داخلے کی اجازت نصیب فرما دے۔ جنت تو بھر چکی ہے، ملیان ہو چکی ہے۔ اب جب اس بندے نے یہ بات کی نا تو اللہ تبارک و تعالی نے بات سن کر اللہ نے فرمایا میرے بندے کیا تجھے یہ پسند ہے میں انج نہ کراں، تین اس دنیا نالو 10 گنا وڈی جنت دے دیواں، 10 گنا۔ وہ بندہ ہی جناب چھوٹے ذہن دا بیچارہ جہنم میں چوج نکلے ہویا، او دے ذہن وچ خیال آیا اللہ انجے ہی میں نہ دا پیا بھائی 10 گنا بڑی میں تین جنت دے دیواں، اتھے کتھے ہونی ہے۔ اس نے اللہ سے کہا اتستہزئ منی وانت رب العالمین، یا اللہ تو کائنات دا رب ہو کے میں غریب دے نال مذاق کر دے، یا اللہ میں غریب نال مذاق کرے نہ بھائی 10 گنا وڈی جنت میں مل سی، جنت تو بھری پئی ہے۔ جب یہ بیان کی نا روایت حضرت عبداللہ ابن مسعود سب کہیں رضی اللہ تعالی عنہ، فضاحکا حضرت عبداللہ ابن مسعود ہنس پڑے۔ کیا ہوا جی؟ ہنس پڑے، ہنسے نا حضرت عبداللہ ابن مسعود تے اپنے شاگرداں نہ دینو یار میرے کولو پوچھو میں کیوں ہنسیا، میرے کولو پوچھو میں کیوں، انہاں شاگرداں کہ حضرت دی بات دسو تسی کیوں ہنسے ہو؟ فرمایا میں اس لیے ہنسا ہوں من ضحک رسول اللہ، کہ جب اللہ کے پیغمبر نے یہ واقعہ سنایا تھا میرے پیغمبر بھی یہاں ہنسے تھے، حضور بھی، تو میں ان کی سنت ادا کرتے ہوئے آج آپ بھی ہنس دیں، آپ بھی ہنس دیں کہ یہ اللہ کے نبی نے یہاں جناب ہنسے، مسکرائے، عبداللہ ابن مسعود مسکرائے، ہنسے، اور فرماتے ہیں ہم نے حضور سے پوچھا تھا یا رسول اللہ کیوں ہنسے ہو، تو حضور نے فرمایا من ضحک رب العالمین۔ اس بندے کی اس ادا پہ اللہ کو بھی ہنسی آ گئی۔ اب میری اور آپ کی ہنسی الگ ہے اور اللہ کی ہنسی اس کو ہم سمجھ نہیں سکتے۔ تو حضور کا میرے بھائی اٹھنا بیٹھنا،
آپ کا چلنا پھرنا، حتیٰ کہ آپ کا مسکرانا، آپ کا غصے میں آنا، وہ سارے کا سارا آج تک حدیث کی کتابوں میں، یہ میں نے اس لیے عرض کیا ہے کہ اگر نبی مسکرائے ہیں تو ان کی مسکراہٹیں بھی آج تک حدیث کی کتابوں میں چمک رہی ہیں۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جن بزرگوں نے جمعہ پڑھانے کے لیے آنا تھا ان کے ساتھ ہم نے خود بات کی ہے، اور از خود میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اتنی بڑی سردی ہے اور دھند ہے اور موٹر وے بند ہے، تو ان کو میں نے کہا ہے جی بے شک کوئی ایسی بات نہیں، پھر کبھی آپ سے وقت لے لیں گے، انشاءاللہ ان سے عنقریب وقت لیں گے اور وہ جمعہ پڑھانے کے لیے آئیں گے۔ موسم کی خرابی کی وجہ سے نہیں آ سکے، اور میں نے یہ آپ سب کو اطلاع دے دیا ہے واٹس ایپ پہ، یہ نہیں کہ میں نے کوئی دھوکہ دیا ہے، ہاں سب کو بتا دیا ہے کہ وہ نہیں آ رہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔